امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اٹلی اور اسپین کے بعد جو یورپ کا سب سے زیادہ ملک کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے وہ ہے فرانس۔ فرانس میں اس وقت کرونا وائرس کے مریض 52,000 کو کراس کر چکے ہیں اور 3,500 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اور فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی کمیونٹی بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کے حالات جاننے کے لیے آج ہم نے لائن پر لیا ہے سینئر صحافی نوائے وقت گروپ کے فرانس میں بیورو چیف اور پاکستان پریس کلب فرانس کے بانی صاحبزادہ عتیق الرحمان کو۔ عتیق صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ہمارا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت کرونا وائرس کی فرانس میں کیا صورتحال ہے؟ وعلیکم السلام پیارا صاحب۔ جی الحمدللہ۔ جی فرانس میں بھی کرونا وائرس کی ہلاکت ہے جی اسی طرح جاری ہے جیسے گزشتہ دنوں میں تھی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ہلاکت ہیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل شام تک کے جو فرانسیسی حکومت کی طرف سے اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ فرانس میں اب تک کرونا وائرس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ فرانس کے بہت سے شہروں کے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دوسرے شہروں کے ہسپتالوں اور بلکہ کچھ مریضوں کو جرمنی تک بھیجا جا رہا ہے۔ فرانس نے کچھ تیز رفتار ٹرینیں جو ہیں ان کو ہسپتالوں میں تبدیل کر دیا ہے، جن میں مریضوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کے ہسپتالوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ حکومت فرانس لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کر رہی ہے اور اب تک تقریباً 3,60,000 لوگوں کو اس حوالے سے جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی۔ حکومت فرانس نے 300 ارب یورو سے زائد کا ایک فنڈ اس بحران کے حوالے سے مختص کیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک خاص مدت کے لیے بے روزگار ہونے والے تقریباً 3.5 ملین سے زائد لوگ اس وقت تک حکومت کے پاس اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں، جن کو حکومت اس مخصوص مدت کے لیے اسپیشل الاؤنس مہیا کرے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک مخصوص عرصے کے لیے کام نہ کرنے والے تقریباً 3.5 ملین سے زائد لوگ اس وقت تک حکومت کے پاس اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں، جن کو حکومت ایک خصوصی فنڈ مہیا کرے گی۔ فرانسیسی حکومت کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ 15 اپریل کے بعد کرونا وائرس کی ہلاکت ہیزی میں کمی آئے گی اور حکومتی انتظامات کی وجہ سے نئے مریضوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ عتیق صاحب، سننے میں آیا ہے کہ فرانس میں کافی پاکستانی جو ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ کس حد تک پاکستانی جو ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستانی کمیونٹی کی؟ جی پیارا صاحب، جہاں تک بات ہے اپنی پاکستانی کمیونٹی کی جو فرانس میں پاکستانی یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، ان 1 لاکھ پاکستانیوں میں تقریباً 60 سے 70% پاکستانی فیملیز ہیں جو یہاں پہ مقیم ہیں۔ ان 1 لاکھ پاکستانیوں میں سے اس وقت تک جن لوگوں کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے وہ تقریباً 2 درجن پاکستانی ہیں جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے کرونا وائرس کے پاکستانی مریض الحمدللہ صحت یاب ہو کے ہسپتالوں سے اپنے گھر بھی منتقل ہو چکے ہیں، اور کچھ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں رہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا اور جس طرح ڈاکٹرز نے ہدایات کی اس طرح اپنا خیال رکھا، اور وہ الحمدللہ روبے سے ہو رہے ہیں۔ سوارا تھانہ پاکستان کے مطابق کرونا وائرس سے فرانس میں 3 پاکستانی اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 پاکستانی جو کرونا وائرس کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گئے ہیں اور
ان میں سے 2 پاکستانی ایسے تھے کہ جو کورونا وائرس سے پہلے ہی مختلف بیماریوں کا شکار تھے۔ ہمارے سامنے خوشائند بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مبشر ملک صحت ہسپتال میں تقریباً 2 ہفتے گزارنے کے بعد صحت یاب ہو کر اپنے گھر منتقل ہو چکے ہیں۔ شبانہ چودھری اور شہداد چودھری بھی الحمدللہ دن بدن ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پاکستانی ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے ان کے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی اور وہ بھی الحمدللہ آج صحت یاب ہو چکے ہیں یا ان کی صحت میں پہلے سے بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے۔ فرانس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت فرانس کی ہدایات پر مکمل عمل کیا، جس کی وجہ سے بہت کم پاکستانی لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے، اور الحمدللہ جو تھوڑے بہت لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے جن کی تعداد 2 سے 3 درجن ہے، ان میں سے تقریباً 2 درجن لوگ جو ہیں وہ فرانس کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو ڈاکٹروں نے ان کو گھروں میں رہ کر احتیاط کرنے کا مشورہ دیا، الحمدللہ زیادہ تعداد جو ہے وہ روبہ صحت ہے، اور اس کرونا وائرس کے خلاف وہ نہایت حوصلے کے ساتھ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، اور صحت یاب ہو کے ایک مثبت پیغام اور حوصلہ افزا پیغام پوری پاکستانی کمیونٹی کو دے رہے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ ناقابل شکست نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا مورال بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ سفیر پاکستان معین الحق پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے وہ کمیونٹی کو ہدایات بھی دے رہے ہیں، اور ان سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے اگر کسی کو کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہر دم تیار ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے جو نمائندے ہیں وہ بھی پوری کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستحق افراد کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کمیونٹی آپس میں رابطے میں ہے، اور الحمدللہ آج کے دن تک پاکستانی کمیونٹی میں بہت کم مریض ہیں کرونا وائرس کے۔ الحمدللہ آج کے دن تک پاکستانی کمیونٹی میں کرونا وائرس کے شکار بہت کم لوگ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو بیمار ہیں وہ بھی صحت یاب ہو کر اپنے پیاروں میں اور اپنے گھروں میں لوٹیں گے۔ عتیق صاحب، آپ کی حالات پر بڑی گہری نظر ہے، آپ کا کافی صحافتی تجربہ بھی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ فرانس کی حکومت کب تک کرونا وائرس جیسی موذی مرض پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی پیار صاحب، جو 15 اپریل تک کا وقت حکومت نے لاک ڈاؤن کا دیا ہے، امید ہے کہ اس 15 اپریل تک حکومت فرانس جو ہے وہ اس وائرس کی ہلاکت خیزی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور روزانہ کی بنیاد پر جو مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی خاطر خواہ کمی آ جائے گی، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانے کر رہی ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ لاک ڈاؤن پر زیادہ سے زیادہ عمل درآمد کرایا جائے تاکہ یہ وائرس زیادہ نہ پھیلے اور اس کی ہلاکت خیزی میں کمی آئے۔ عتیق صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کرونا وائرس کے فرانس میں حالات جاننے کے لیے گائے ہم آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، کرونا وائرس کی لمحہ بے لمحہ نیوز جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیے جذبہ نیوز۔